अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल बड़ाइच। सुहेल साहब, आज मौजूद तो हमारे पास है कि इस वक्त मुल्की मंजरनामे पे जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका मद्दे मुकाबिल बड़ा कौन है, बिलावल भुट्टो हैं या इमरान खान साहब हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिप्रेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कल रात पाक भारत मैच आपने भी यकीन देखा होगा। क्या हुआ, हम क्यों हार जाते हैं इंडिया से? मुझे समझ में नहीं आता कि एक वही ख्वाहिश है हमारी कि हम इंडिया से जीत जाएं और वही हम। देखिए, इसको तज्जिया करने के लिए दो पहलू हैं। एक तो लाजमी तौर पर आपका जज्बाती रिश्ता आपकी टीम के साथ होता है, और चाहे आप जितने भी गैर जानिबदार हों, जब आपकी टीम खेल रही होती है तो आपका दिल आपकी टीम के साथ होता है और आप ही असल में खेल रहे होते हैं। टीम के खिलाड़ी आपके ही नुमाइंदे होते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो उनका भी यही हाल होता है। हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो एक पहलू है, लेकिन इस मैच को जंग बना देना, इस मैच को इस तरह से करना कि भाई बस ये आज हार या जीत आखिरी चीज़ है, इसमें थोड़ी सी कमी आनी चाहिए। इस इतनी जज्बातियत जो है उससे एक तो हर बंदे को सदमा पहुंचता है बहुत ज़्यादा। मैं हर दफ़ा देखता हूं कि आज भी खबर छपी हुई है कि एक नौजवान ने टीवी तोड़ दिया। कभी बाज़ औक़ात हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं। तो इसमें थोड़ी जज्बातियत में कमी आनी चाहिए। स्पिरिट लाना हाँ, बतौर कौम कि भाई हम अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे, नहीं अच्छा खेलेंगे तो दूसरे जीत जाएंगे। अब कोई भी इंसाफ पसंद शख्स, चाहे पाकिस्तानी मेरे जैसा जज्बाती भी होगा, तो वो क्या ये कहेगा कि पाकिस्तानी टीम ने अच्छा खेला? पाकिस्तानी टीम ने जब अच्छा ही नहीं खेला तो जीत कैसे सकते थे? ठीक है, साहब मौजू की तरफ आते हैं। बताइएगा कि मौजूदा मुल्की मंजरनामे में आप क्या देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब का बड़ा मद्दे मुकाबिल कौन है? देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। सियासतदान उभरते हैं, डूब जाते हैं, और कई बड़े बड़े नाम सियासत से गायब हो जाते हैं और कई दफ़ा बिल्कुल नए नाम सियासत में आकर छा जाते हैं। इस वक्त की जो मौजूदा पोजीशन है उसमें पीपल्स पार्टी इमरान खान से अददी एतबार से पिछले इलेक्शन के हवाले से आगे है। पीपल्स पार्टी की सीटें हैं कौमी असम्बली में 45 और पीटीआई की सीटें हैं 33। तो इस एतबार से खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। लेकिन अब अमली तौर पर अगर जायज़ा लिया जाए तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के में नवाज शरीफ के बड़े मद्दे मुकाबल अब इमरान खान है। आप देखें, उनके घर गए हैं नवाज शरीफ और तालिबान के हवाले से उनको अपने साथ मिलाने की, अपने साथ रखने की कोशिश की है। हाँ, अब देखना यह है कि बिलावल भुट्टो जो अब एक नया खून है, क्या वो अगले इलेक्शन तक या आइंदा चंद महीनों तक, आइंदा चंद सालों तक वो इमरान खान के साथ इसी तरह चलेंगे, पीछे रह जाएंगे या आगे निकल जाएंगे? ये सियासत का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है कि अगले सियासी मंजरनामे में क्या होगा। ठीक है, सियासी मंजरनामे की बात भी करेंगे, लेकिन पहले बताइए कि बिलावल की कौन सी ऐसी खूबियां हो सकती हैं कि आने वाले दिनों में वो मौसर किरदार अदा कर सके सियासत में? देखिए, बिलावल में खूबियां तो बड़ी हैं। 25 साल उम्र है, नौजवान खून है, करिश्मा है, जो एक सर शाह नवाज भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और अब बिलावल भुट्टो, तो 4 नस्लों का एक करिश्मा है। और जुल्फकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बराह रास्त वारस हैं, जज्बाती, पुरजोश और बाहर के पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज के ग्रेजुएट, पॉलिटिकल साइंस मेजर था उनका। तो खूबियाँ बड़ी हैं। और फिर तालिबान के खिलाफ मौक़िफ़ लेके एक लिबरल जो तबका था वो उनके साथ बड़ी अटैचमेंट फील करता है। और फिर एक और जो सबसे बड़ी खूबी और मुनफरिद खूबी है वो है उनका रैपिड रिस्पांस। हर चीज़ पे फ़ौरन रिस्पांस देते हैं, जिसको बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो बहुत जज्बाती हैं, बड़े इमेच्योर हैं, फ़ौरन रिस्पांस दे देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में ये बड़ी पॉजिटिव खूबी है, क्योंकि लोग बड़े बेहिस्स हो चुके हैं पाकिस्तान में, बहुत अरसे बाद किसी चीज़ का रिस्पांस देते हैं।
تو وہ کم از کم وہ بڑا پازیٹیولی فوراً ہر چیز کا ریپڈ رسپانس دے رہے ہیں. چلے ریپڈ رسپانس کی بھی بات کریں گے جو ٹویٹر پہ دیتے ہیں. پہلے مجھے وہ خامیاں بتا دیں کہ کون سی ایسی خامیاں جس کی وجہ سے ان کی جو ایک گرفت ہونی چاہیے لیڈرشپ پر وہ نہیں نظر آتی ہمیں. دیکھیں لیڈرشپ کے لیے سب سے پہلے تو تجربہ ضروری ہوتا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کا تجربہ نہیں ہے. گورننس کا انہیں تجربہ ہی نہیں ہے, کبھی انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا. ہی واز ویری ینگ, ہی واز رادر اے چائلڈ, بالکل بچے تھے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی, تو انہوں نے قریب سے بھی نہیں دیکھا. پھر پاکستان میں جو لوگوں کی زبان ہے, اردو ہے, سندھی ہے, پشتو ہے, وہ ان زبانوں کو اچھی طرح نہیں بول سکتے. زیادہ تر انگریزی بولتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی زبان اردو اتنی اچھی نہیں تھی, اور شروع میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اتنی اچھی اردو نہیں بولتی تھی. یہ آ جاتی ہے اور شاید یہ کوئی اتنا بڑا بیریئر نہیں ہے. اور پھر پریس کا سامنا نہیں کیا انہوں نے. لیڈر جو ہے اس کو پریس کا پازیٹیولی سامنا, ابھی ہارڈ ٹاک میں آئے ہیں بی بی سی کے, لیکن پاکستانی پریس کے ساتھ ان کا جتنا انٹریکشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اسی طرح پبلک میں نہیں جاتے, بہت محدود ان کے سیاسی رابطے ہیں, حتیٰ کہ ای میل پر بھی ان کے رابطے بڑے کم ہیں. ایک خاص ان کا عملہ ہے, سیکیورٹی میئرز بھی ہو سکتی ہیں, یہ بھی صحیح ہے, لیکن ایک خاص لوگوں کے حصار میں ہے. پارٹی کے بھی سب لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, حالانکہ محترمہ بے نظیر بھٹو ای میل پر ہر ایک سے رابطے میں رہتی تھیں. تو بلاول یا زرداری صاحب دونوں ہی اس معاملے میں ابھی تک اس رابطے میں نہیں ہے, اور لوگوں کا ملنا بھی مشکل ہے انہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد عمران خان کے کردار پر بھی تھوڑی بحث کریں گے آپ کے ساتھ, لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپسی پہ جی سہیل صاحب بتائے گا, عمران خان کا اب تک سیاست میں جو کردار ہے ہم سب کے سامنے ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ, کون سی خوبیاں ہیں ان کے اندر؟ بڑی خوبیاں جی, کرزما ہے جو کہ پاکستان میں بڑا ضروری ہے, تھرڈ ورلڈ میں بڑا ضروری ہے. ان کی ہیرو ورشپ ہے. شوکت خانم اسپتال بنانے میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جو عزم کرتے ہیں کر لیتے ہیں. نڈر ہیں بالکل, جو اس وقت سیاست میں بڑی ضرورت ہے دلیر لوگوں کی. اور پھر تنظیم کے بارے میں سخت ہیں. کرکٹ میں تھے, آپ نے دو خالہ زاد بھائیوں کو نکال دیا. سیاست میں آئے, چچا زاد بھائیوں کو نکال دیا. سنتے ہر کسی کی ہیں لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں. اور یہ چیزیں اگینسٹ بھی جا سکتی ہیں نا. ہاں, دونوں ان کے پہلو ہیں, اور جو خامیاں ہیں وہ بھی ضرور, اور ان کی جو خامیاں ہیں ان کو بھی ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. کہ مثلا مصلحت کوشی بالکل نہیں آتی, سیدھی بات کر دیتے ہیں, اگلا ناراض ہو راضی ہو. نا تجربہ کار ہیں, گورننس کا تجربہ انہیں بھی نہیں ہے, انتخابی سیاست سے بالکل آگاہی نہیں ہے, اور آخری وقت میں الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی کھو بیٹھے تھے. کیا یہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جو ایک توقع کی جا رہی تھی کلین سویپ کی پی ٹی آئی کی جانب سے, وہی ان کے اگینسٹ؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹرز تھے بڑے اہم. ان کا پارٹی الیکشن کروانا, بر وقت فیصلے نہ کرنا, اپنے الیکٹیبلز کو نون کی طرف جانے دینا, یہ سب وہ فیصلے تھے جس کی وجہ سے یہ. اچھا بتائیے گا, نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, اگلا انتخاب جو ہے وہ لڑیں گے اگلا انتخاب؟ میرا خیال ہے کہ شاید وہ چاہتے تھے کہ نہ لڑوں, لیکن مجھے یقین ہے کہ جو ان کے ارد گرد لوگ ہوں گے جب بھی اگلا الیکشن آئے گا وہ انہیں اس بات پر راضی کریں گے, مجبور کریں گے, بار بار کہیں گے, اور وہ مان جائیں گے. ہاں, یہی پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو ہمیشہ بہت ہائی ایویلویٹ کرتے ہیں اور انڈسپینسیبل سمجھتے ہیں, اور ابھی شاید ان کی اگلی پود بھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی کہ وہ ان کا رول سنبھال سکے. اگلے عام انتخابات کو تو ہم دیکھیں گے بعد میں, بلدیاتی انتخابات کی نئی تاریخ دے دی گئی ہے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, ہو جائیں گے انتخابات؟ بلدیاتی انتخابات نہ کہا کریں, مقامی انتخابات کہا کریں. بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا اس کو محدود کر دیا جاتا ہے. مقامی انتخابات کا مطلب ہے مقامی حکومت, اور 8 ماہ بعد یہ تو بڑی زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے تک لوگوں کو اپنی حکومت سے, جو ان کے ڈور سٹیپ کی حکومت ہوتی ہے, اس سے محروم رکھیں گے. صحیح, محروم رکھیں گے, اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر وقت پر انتخابات ہو جاتے, یا جب افتخار چوہی صاحب چاہ رہے تھے, تو اس وقت چونکہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہونے تھے, نون لیگ کو بہت دھچکا لگتا, کیونکہ اس وقت نون لیگ کچھ نہیں کر سکی تھی اور پی ٹی آئی کو شاید فائدہ پہنچتا. لیکن اگر 8 ماہ بعد انتخاب ہوئے
تو نون لیگ اس کی بڑی تیاری کر رہی ہے. انہوں نے اپنے ہر کام کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالا ہوا ہے. اور مثلا آپ دیکھیں 1 اپریل سے مجھے امید ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دیں گے اور کافی نمایاں کمی کریں گے. پھر یہ جون میں موٹر وے شروع کر رہے ہیں جس سے ان کا خیال ہے کہ میگا پروجیکٹ 2-3 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی. راولپنڈی سے میٹرو بس شروع ہو رہی ہے اور اگست سے فیصل آباد میٹرو بس شروع کر رہے ہیں. پھر 23 اپریل کو 3G اور 4G کی لائسنس کی جو نیلامی ہے وہ آ رہی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے یہ تیاری کر رہے ہیں اور بہت سے پروجیکٹ اس وقت تک کھڑے ہو جائیں گے. صحیح. تو ان کے مد مقابل کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سوئے ہوئے ہیں. تحریک انصاف اور اسی طرح پیپلز پارٹی پنجاب میں تو مجھے لوکل گورنمنٹ کی تیاری کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اچھے پینلز ابھی سے تیار کریں, ان کو ریپرزنٹیشن کے لیے تیار کریں, وہ لوکل سطح پر اپنی ایک لیڈرشپ جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں, تو تاکہ پہلے سے ہی الیکشن سے پہلے ہی لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کون کینڈیڈیٹ ہے. اور یہ ملک کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے جب آپ سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرتے ہیں, لوکل سیاست کو مضبوط کرتے ہیں, تو آپ دراصل ملک کو مضبوط کرتے ہیں, نئی لیڈرشپ دے رہے ہوتے ہیں. سہیل صاحب, آپ نے تحریک انصاف کا ذکر کیا, لیکن اخبارات میں تو بہت آ رہا ہے کہ KPK میں واقعی کام ہو رہا نہیں ہے. جی ہو رہا ہے جی. صحت کا انصاف کمپین چل رہی ہے. 5 لاکھ بچوں کو پولیو کی ویکسینیشن دی جا رہی ہے. اور میرے ایک صحافی دوست سے صبح آج میں نے بات کی, اس نے کہا اتنی متحرک ہے کہ پولیو کے جو قطرے ہیں, ویکسینیشن ہے, یہ عام طور پر مشہور تو یہی ہے کہ 1 دفعہ دی جاتی ہے, لیکن اتنے ہائپر ایکٹیو ہیں کہ 2-3 دفعہ انہی بچوں کو دی جا رہی ہے اور انہی علاقوں میں دی جا رہی ہے. اور دوسرا جو قانون سازی کی گئی تھی اطلاعات تک کی رسائی تک, وہ بھی ہے تو بہت اچھی قانون سازی, لیکن ابھی میرا خیال ہے ایک بھی جرنلسٹ نے اطلاعات لینے کے لیے ان تک رجوع نہیں کیا, کیونکہ بڑے خطرات ہیں. اس کو میرا خیال ہے ابھی پاپولر ہونے میں وقت لگے گا, اس کی امپلیمنٹیشن میں وقت لگے گا. سہیل صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے میرے مطابق. بریک سے واپسی پہ سہیل صاحب, بلاول صاحب کی ٹویٹر کی سرگرمیوں کا ذکر ہم نے نہیں کیا. بظاہر وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, لگتا ہے سندھ میں کچھ کریں گے. میرا خیال ہے بلاول بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, مگر مجھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ ابھی جو 3rd ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے بنوائی ہے, بڑا زور دے کے بنوائی ہے, لیکن کیا اس حکومت میں وہ کوئی رول ادا کر دیں گے, یہ سوالیہ نشان ہے. یہ سوالیہ نشان ہے. آصف علی زرداری صاحب کا جو ان کے حوالے سے خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں, ایسا ہے؟ دیکھیں میری ان تک تو ایکسیس نہیں ہے, لیکن مجھے کچھ ایویڈنس سے لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں متحدہ سے ڈائلاگ کر رہے ہیں تاکہ پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہو جائے اگر نیا چیف منسٹر بننا ہے. پھر جو ان کے متوقع امیدوار ہیں وہ بڑے متحرک ہیں, اور مراد علی شاہ ہیں, وہ پہلے ان کی ڈوئل نیشنلٹی تھی, وہ انہوں نے ترک کر دی ہے. اور اسی طرح سراج دورانی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور تیسرے امیدوار جو ہیں شرجیل میمن ہیں. شرجیل میمن جی. کوئی نیا نام ہے آپ کے ذہن میں, یا آپ بھی ان تینوں میں سے کوئی تجویز کریں گے؟ نہیں, میرے خیال میں تو ایک نیا نام دوں گا, اور وہ نیا نام ہے بلاول بھٹو زرداری. آپ بلاول بھٹو کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کی حکومت ہے وہاں, وہ آئیں, ان کی پارٹی کو ووٹ ملے ہیں, ان کی ماں کے نام پہ ووٹ ملے ہیں, آئیں تجربہ کریں, اپنی حکومت کو سنبھالیں, بہتر کریں, شاید سندھ کے مظلوم عوام کی بات بھی سنی جائے. تو بلاول بھٹو زرداری کیوں نہیں آگے آتے, آ کے گورننس سنبھالیں سندھ کی, اپنے نئے تجربات, اپنی باہر کی تعلیم, اس کو عملی جامہ پہنائیں. زرداری صاحب کریں گے ایسا؟ زرداری صاحب کے اگر ماضی کے فیصلوں کو دیکھا جائے تو وہ تو سٹیٹس کو میں تبدیلی زیادہ نہیں چاہتے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کریں گے. لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے, اور ایک نیا تجربہ کر کے, تاکہ سندھ کے عوام کو بھی پتا چلے اور ابھی ہمیں بھی پتا چلے کہ بلاول بھٹو کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نئی سیاسی جماعت کی ضرورت کیا ہے پاکستان کو, یا پھر جو سیاسی قوت سامنے نظر آ رہی ہے یہی کافی؟ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں ضرورت ہوگی کہ نہیں. ابھی 3 پارٹیاں ہیں بڑی میجر, اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت بنائی جا رہی ہے, اور آج کل لاہور میں اس کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں, انگلینڈ میں بھی جاری رہیں. اور یہ پارٹی ہے
खास कर उन असूलों पे जिन पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, लेबर तंजीमों को सामने रख के, गरीब तबकात को सामने रख के, प्रोग्रेसिव नज़रियात को सामने रख के, लिबरल नज़रियात को, और 2-3 पार्लियामेंटेरियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और भी बहुत सारे मुतहर्रिक लेबर लीडर्स और ख़ासकर लेफ्ट के लीडर वो भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ठीक है सुहेल साहब, जाते जाते एक मुख्तसर लेकिन अहम सवाल के अवामी मसले पर आप आवाज़ उठाते हैं। मैं आज सब जितने हमारे दोस्त मुजाहरे करते हैं उनसे मैं एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि ये टायर ना जलाया करें। जब ये टायर जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है जिससे लोगों को कैंसर हो जाता है, और मुझे पूरा यकीन है कि मुजाहरे करने वालों का ये मकसद नहीं होता कि किसी को कैंसर हो, वो तो सिर्फ जो एहतजाज कर रहे होते हैं। लेकिन एहतजाज का कोई नया तरीका अपनाएं, कोई ढोल बजा लें, कोई नारे बजा लें, नारे जो हैं वो लगा लें, लेकिन ये टायर ना जलाएं। टायर जलाने से सेहत के लिए बहुत नुकसान है। ठीक है सुहेल साहब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। नाजरीन, आपसे चाहेंगे इजाजत। फीडबैक से अपडेट करते रहिए MM@geo.tv पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।